بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورپ اور خاص طور پر اسکینڈینیوین ممالک میں گورنمنٹ 50% تک ٹیکس وصول کرتی ہے۔ یہ ٹیکس انکم کے علاوہ جمع پونجی، جائیداد اور پروڈکشن پہ بھی لیا جاتا ہے۔ اس ٹیکس کا مصرف اسلام میں زکوٰۃ کے مصرف جیسا ہی ہے، جیسے کہ غریبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ معاشرے میں بہت ساری سہولیات بھی دی جاتی ہیں۔ ٹیکس کی شرح زکوٰۃ کی شرح سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پیارے حضور رہنمائی فرمائیں، کیا ایسا ملکی ٹیکس جو زکوٰۃ کے مصرف کو پورا کرتا ہو زکوٰۃ کا نیم البدل سمجھا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ تو ایسی فکس چیزوں پہ ہے نا، مثلا زیور ہے، سونا ہے۔ اگر سونا آپ نے رکھا ہوا ہے گھر میں، کیا اس سونے کے اوپر گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے؟ نہیں لیتی نا، لیکن زکوٰۃ اس پہ واجب ہے۔ 7.5 تولے سونا جو ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، حکومت آپ کا ٹیکس نہیں لیتی اس پہ، ٹھیک ہے۔ اور جانور ہیں، مثلا گائیاں ہیں، بھینسیں ہیں، ان کا ایک نصاب مقرر ہے، اس پہ آپ کی جو انکم ہے اس پہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، ان جانوروں کے اوپر نہیں لیتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں پراپرٹی وغیرہ پہ لیتی ہے، تو جن پہ ٹیکس گورنمنٹ لے لیتی ہے آپ سے، اس پہ زکوٰۃ ہے نہیں۔ دوسرے ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے معین، اتنا نصاب ہے، اتنی رقم 1 سال تک اگر آپ کے بینک میں پڑی رہے اور اس کا مصرف نہ ہو، کسی جگہ استعمال نہیں کی گئی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر آتی ہے۔ اب آپ جب گورنمنٹ کو ٹیکس دینے کے بعد اپنی سیونگ کر لیتے ہیں اور وہ سیونگ پڑی رہتی ہے، تو گورنمنٹ یہ نہیں کہتی کیونکہ 1 سال تمہارے سیونگ پڑی رہی ہے تم اس پہ مزید ٹیکس دو، گورنمنٹ یہ نہیں کہتی۔ ہاں، بعض اداروں کو گورنمنٹ منع کر دیتی ہے کہ تم لوگ یہ سیونگ نہیں رکھ سکتے، یا اس کو خرچ کرو، یا پھر گورنمنٹ اس پہ ٹیکس لگا دے گی، لیکن انفرادی طور پر اب جہاں تک میرا علم ہے نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے، 7.5 تولے سونا کے برابر رقم آپ نے بینک میں رکھی ہوئی ہے اور سال اس پہ گزر گیا، آپ نے اس کو خرچ نہیں کیا، تو پھر اس پہ زکوٰۃ ادا کریں گے 1 سال کے بعد، اور وہ 2.5% ہوگی۔ تو یہ جہاں یہ تو دیکھنے والی بات ہے ہر انفرادی کیس کے اوپر کہ کون سا رقم آپ نے ایسی رکھی ہوئی ہے جس پہ ٹیکس ادا کر دیا اور وہ زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آتی۔ اگر وہ رقم جو 1 سال تک کے فکس اماؤنٹ ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس سے کم رقم ہو گئی ہے، تو اس پہ آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ لیکن اگر وہ اتنی رقم ہے یا اس سے زیادہ رقم ہے، اس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، باوجود اس کے کہ اس پہ گورنمنٹ ٹیکس بھی لے چکی ہے اس آمد پہ۔ تو یہ ہر انفرادی کیس کو دیکھنا پڑے گا۔ زکوٰۃ واجب ہے اپنے نصاب کے لحاظ سے، اور ٹیکس گورنمنٹ لیتی ہے۔ ہاں، بعض چیزوں پہ گورنمنٹ کے ٹیکس ادا ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ذمہ دار ہیں مثلا ہمارے ملکوں میں، وہاں گورنمنٹ مالیہ ابیانہ لے لیتی ہے، ان سے ذمہ داروں سے ایک ٹیکس لے لیتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر زکوٰۃ ان کی رقم پہ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گورنمنٹ ان سے وصول کر لیتی ہے۔ لیکن اسلام میں جو شروع میں تھا کہ جو بارانی علاقے تھے ان کی آمد بہتر ہوتی تھی، اور جو چاہی علاقے تھے، جو کنویں ہوتے تھے، ان کے ذریعے سے بہت تھوڑی کاشت ہوتی تھی، تو اس پہ ٹیکس نہیں تھا، اور جو برانی تھے ان پہ ٹیکس تھا، کیونکہ وسیع علاقے میں کر سکتے تھے۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہوا ہے، اب اریگیشن لینڈ جو ہے ان کی آمد زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے ان کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے۔ اس لیے جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ اب نئے اجتہاد کی ضرورت ہے اس بارے میں بھی، اور اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اس لیے کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے، وہ سوچ رہی ہے، کیونکہ جو رین فیڈ ایریاز ہیں، جو بارانی علاقے ہیں، ان کی آمد کم ہے، اور جو اریگیٹڈ ایریاز ہیں ان کی آمد زیادہ ہے۔ پہلے الٹا حساب ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے ٹیکس کی بھی الٹا نوعیت تھی، اب ٹیکس کی نوعیت بھی بدل جائے گی۔ اسی طرح پہلے ہمارے فقہ میں بھی یہی ہوتا تھا کہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی۔ اب چاندی اور سونے کی قیمتوں میں اتنا فرق پڑ گیا ہے کہ ایک نصاب رکھا نہیں جا سکتا، وہ کوئی ریشو نہیں بنتی۔ اس لیے ہم نے اپنے فقہ میں اپنے طور پہ یہ کر دیا ہے کہ سونے کا نصاب ہے، اور چاندی کا نصاب علیحدہ ہوگا، اس کو برابر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ
مختلف چیزیں ہیں, بڑا کمپلیکس ہے, ہر انڈیویجول کیس کے اوپر دیکھنا ہوگا. لیکن ہر جگہ یہ رول اپلائی نہیں ہو سکتا کہ جہاں گورنمنٹ نے ٹیکس لے لیا وہاں زکوٰۃ نہیں ہے. نہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں گورنمنٹ نے ٹیکس لے لیا وہاں زکوٰۃ دینی بھی ضروری ہے. نوعیت کے حساب سے یہ فیصلہ کرنا ہوگا, اور جب آپ کے پاس یہ آمد آئے گی تو اس کے اوپر جماعتی نظام سے یا مفتی سے فتویٰ لے کے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی شکریہ. السلام علیکم. ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا. نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک, واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں. شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے.